اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھ دے بر محمد آپ تمام یہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شبیر ابن مولا بخش مرحومہ فرحت النساء بنت محمد سمیع کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، یقین جانیے فرش اعضا، ذکر آل محمد، ذکر ائمہ، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی عظمتوں کو جتنا زیادہ ہم محسوس کریں گے اتنے ہی زیادہ اس فرش اعضا اور ذکر سے دوری پر ہم پچھتائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی بات کو ہم منفی پہلو میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر دوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی کیپیسٹی پر افسوس کریں گے، اپنی طاقت پر افسوس کریں گے کہ اتنا ہی کیوں ہم کر پائے جب اس کی عظمتوں کو محسوس کریں گے۔ لہذا دعا ہے خدا سے کہ ہمیں زندگی عطا کرنا اور زندہ رکھنا تو فرش اعضا کے صدقے میں اور فرش اعضا ہی پر باقی رکھنا، کبھی بھی ذکر اہل بیت سے دور نہ ہونے دینا، زندہ رہیں تب بھی اور گزر جائیں تب بھی ہمارے نام سے ذکر حسین ہوتا رہے۔ لہذا آج یہ جو مجلس رکھی گئی ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ بتاتا اور یہ کلچر ہمارا ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ رابطہ جب کسی کا کسی چیز سے ہوتا ہے تو صرف حیات معنی نہیں رکھتی ہے، اور یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں حسین نے کر کے بتایا، نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ رابطہ جب مضبوط ہوا کرتا ہے تو حیات معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک حقیقت ہے جو کربلا سے ہمیں، لہذا مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے جس کے لیے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ان کے نام سے فرش اعضا بچھانا بتاتا ہے کہ زندہ تھے تب بھی حسین کے ذکر کی تڑپ تھی، اور چلے گئے تب بھی حسین کے ذکر کے لیے وہ، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے پیچھے ایسے بچے، ایسی نسل اور ایسے افراد چھوڑ کر جاتے ہیں جو انہیں
نام حسین سے یاد کیا کرتے ہیں۔ لہذا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ کم ہی وقت میں دیکھیں ذکر حسین کرنے والا انسان یا ذکر حسین جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت بھی ایک بولتی ہوئی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جو لوگ عربی کنٹری میں رہے ہوں گے، عربی کے گرامر یا جو تھوڑا بہت عربی گرامر سے آشنائی رکھتے ہیں، لام خود تاکید کے لیے آتا ہے، قد خود ماضی پر جب آتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ لقد خلقنا، خلقہ ورب ہے، فعل ہے جو ماضی کا ہے، یعنی یقین جانو ہم نے بنایا ہے۔ خدا کی ذات یقین ہے، وہ یقین دہانی کرا رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا ہے، کیسا بنایا ہے؟ فی احسن تقویم، بہترین انسان بنایا ہے۔ دیکھیں یقین جانیے یہ کوئی معمولی سی آیت نہیں ہے، یہ عربی کا فقرہ نہیں ہے کہ چار باتیں کہہ کے بات تمام ہو جائے گی، بلکہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن بات و معنی نہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے وقت کے اعتبار سے چند باتیں، اس جملے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے اللہ اپنی مخلوق پر ناز کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق پر کیا کر رہا ہے؟ ناز کر رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح ہم نے کیسی مخلوق بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے آگے کی بھی آیت ہے ثم رددناہ فی اسفل السافلین۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بھی اسفل السافلین یعنی سب سے نیچا درجہ۔ یہاں پر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے انسانوں کو سب سے زیادہ عظیم بنایا ہے تو گرے گا بھی تو سب سے زیادہ جو ہے پستی کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے دونوں آیتوں کو، چونکہ میں دونوں آیتوں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم بنایا ہے۔ احسن یہ بھی اس میں تفضیل ہے، یعنی ہماری ہر مخلوق اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مخلوق کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کہہ دیں کہ نہیں اس میں تو کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ نہیں، خدا کی ہر مخلوق اس نے اپنے زاویے سے سب سے بہترین بنایا ہے، لیکن اچھوں میں اچھا اگر کسی بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ یہاں سے ایک پیغام اور مل گیا کہ انسان کی خلقت میں جو اصلیت پائی جاتی ہے اس کی شرافت و بلندی پائی جاتی ہے۔ اب کل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، اللہ تو خود ناز کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین بنایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بنایا ایسی مخلوق ہے کہ جو روز بروز ترقی کرتی رہے۔ اب انسان جب زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارتے گزارتے جب احکام الہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو احسن تقویم کی منزل میں آ جاتا ہے، لیکن جب اس راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اسفل السافلین کی منزل میں چلا آتا ہے۔ تو اللہ نے نہیں بھیجا ہے بلکہ انسان اختیاری صورت میں گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کر دی ہے، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، چاہے تم شکر کرتے ہوئے بارگاہ خدا میں آ جاؤ، چاہے نعمتوں کا کفر کرتے ہوئے خدا کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو تم اچھے بن جاؤ تو چاہے تم برے بن جاؤ۔ یعنی یہاں پر اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے، اب چاہو تو تم احسن تقویم میں رہو، چاہے تو تم اسفل سافلین میں چلے جاؤ۔ میدان غدیر میں رسول اسلام نے جو اعلان کیا تھا یہی بتانا چاہتے تھے۔ آج ہم تمہیں ایک فارمولہ دے رہے ہیں، تم چاہو تو احسن تقویم میں رہ سکتے ہو، چاہے تو اسفل السافلین میں جا سکتے ہو۔ اگر اپنے وقت کے مولا کا اقرار کیا ہے تو احسن تقویم کہلاؤ گے، اور اگر تم نے اسے چھوڑا ہے، کسی اور منزل پر گئے ہیں تو جانوروں سے بھی پس کہلاؤ گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کیونکہ جانور بھی مخلوق خدا ہے لیکن وہ عظیم ہوا کرتی ہے، تم تو اسفل السافلین میں چلے گئے ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
لہذا روایت میں ملتا ہے کہ کب اللہ نے اس بات پر ناز کیا ہے، روایت میں ہے کہ چونکہ انسانوں کی خلقت کے بعد اللہ نے ایک عہد لیا تھا جسے ہم روز الس کہتے ہیں۔ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد روایت میں ہے کہ اللہ نے جو عہد لیا، سوال کیا، توحید کے بارے میں جب عہد لیا تو اقرار کیا انسانوں نے، اور اس کے بعد پھر جب نبوت کے بارے میں عہد لیا تو انسانوں نے اقرار کیا۔ یہی بات مکمل نہیں ہوئی، بلکہ پھر ولایت کے بارے میں جب اقرار لیا ہے تو انسانوں نے اقرار کیا، تب اللہ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ نے ایک پیغام بتا دیا، احسن تقویم میں ہر کوئی بندہ نہیں رہتا ہے۔ پہلے مرحلے پر رک جاؤ گے تو اللہ ناز نہیں کرتا ہے، دوسرے مرحلے پر رک جاؤ گے تو ناز نہیں کرتا ہے۔ ناز کب کرتا ہے؟ کہا جب ولایت کے ساتھ اقرار عہد ہوا کرتا ہے۔ تو اب اگر اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو تمام کروں گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تو معنوی اعتبار سے بیان کیا جب ولایت کا اقرار کیا ہے، لیکن اہل علم ایک گفتگو اور آ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بہترین بنایا ہے، تو بہترین سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو جتنے اعضاء دیے ہیں وہ مکمل جز ہیں اور بہترین ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب بھی دیتا چلوں، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دنیا والے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اسے تو نے ایسا کیوں بنایا، ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے؟ کہا دیکھو ہر انسان کا وجود اس کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اگر انسان اپنے بدن کے اعضاء کے بارے میں غور کرے، اگر آنکھیں کہہ دے اللہ تو نے مجھے ہاتھوں کے برابر کیوں نہیں بنایا، تو کہا یہ اعتراض بے جا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے کسی مقصد اور ہدف کے تحت بنایا ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر وجود کا اپنا مکمل وجود ہوا کرتا۔ سمجھیں گے کیا؟ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب برابر ہو جاتے تو پھر ہدف مند نہ رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، لہذا اللہ نے انسان کو جتنے اعضاء دیے ہیں وہ مکمل اور بہترین ہے۔ لہذا اہل علم کہتے ہیں اللہ نے انسانوں کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، یہ احسن تقویم کہلاتا ہے، اللہ نے سننے کے لیے دیا ہے۔ یاد رکھیے، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ پنکھا کس لیے بنایا گیا ہے، تو آپ کہیں گے ہوا دینے کے لیے۔ یہ قیمتی پنکھا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مقصد کے تحت وہ ہوا پہنچا رہا ہے۔ لیکن ایک بہترین قسم کا پنکھا بہترین کمپنی سے لے کر آئیے، جو دنیا کی سب سے اچھی کمپنی کا ہو، لا کے لگائیے لیکن نہ چلے، تو بتائیے قیمتی پنکھا کون کہلائے گا؟ کہا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر مقصد کے تحت نہیں چل رہا ہے تو قیمت کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ اے سی ہے، اللہ کرے نہ ہو تو ہر گھر میں ہو، اگر وہ ٹھنڈا کرنا چھوڑ دے تو پھر اے سی قیمتی اے سی نہیں رہ جاتا ہے۔ موبائل ہے، اگر ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ، یہاں تک کہ آپ موبائل بھی لیتے ہیں جس مقصد کے لیے لیجئے، اگر اس مقصد کو نہیں پہنچا رہا ہے تو بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ سمجھیے گا، یہ ایک حقیقت ہے، اگر سمجھیے گا، میں اشارہ کروں، چاہے کتنا ہی عظیم، کتنا ہی قیمتی موبائل کیوں نہ لے کر آئیے، اگر اپنے مقصد کے تحت آپ مثلا ایک آفس کے لیے حساب کتاب کے لیے لے کر آئے تھے، اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے تو آفس لے جانا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اسی سے کھیلتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، جو چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے اگر وہ پورا نہ کرے تو پھر وہ کھلونا بن جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو شیطانوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔
میں اپنی بات کی تائید کے لیے میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں کبھی بھی ٹپڑی نہیں کرتا ہوں، لیکن مظلوم کی حمایت ہونا چاہیے۔ کہا 57 کنٹری چونکہ مقصد کے تحت کام نہیں کر رہی ہیں، کھلونا بنی ہوئی ہے، لیکن جو ولایت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اپنا وجود اور قیمتی بنی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ یقین جانیے، اس حقیقت کی جانی میں نے بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے، چونکہ عاقل روایت اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ تو سمجھیے یہ حقیقت میں جو شہادتیں دے رہے ہیں، یہ شہادت کیا ہے؟ مقصد کربلا ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو احسن تقویم کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے ہر بدن کے عضو کو قیمتی بنایا ہے۔ اب اگر اسی مقصد کے تحت کام کر رہا ہے تو قیمتی ہے۔ اللہ نے کان بنائے ہیں کسی کی غیبت سننے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن سننے کے لیے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ یہاں سے ایک جملہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا کلچر اور ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہماری آوازیں اور بلند ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا قانون یہ ہے قرآن سنو، لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی سنانے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ اگر دل اللہ نے قیمتی بنایا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ قیمتی کب ہے؟ کہا اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی دل قیمتی ہو جاتا ہے جب مومن کا دل بن جاتا ہے، اللہ وہاں آ کے رہتا ہے۔ کہا یہ مومن کا دل ہی کیوں قیمتی ہوتا ہے؟ وہاں اللہ رہتا ہے۔ کہا چونکہ مومن کا دل ولائی دل ہوا کرتا ہے، خدا وہاں رہا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ خیر میں بہت زیادہ توضیحات کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ ان الفاظ، ان اعضاء بدنی کے بارے میں لہذا اگر سمجھنا ہے کہ یہ اعضاء جو اللہ نے بنائے ہیں اس کی صحیح طریقے سے ہدف کے ساتھ اگر استعمال ہوں گے تو حسن تقویم کہلائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ امام سجاد علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق کو پڑھتے چلے جائیے، احسن تقویم کی تفسیر ملتی چلی جائے گی۔ زبان کس کے لیے ہے؟ کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، بلکہ ذکر خدا کرنے کے لیے ہے۔ ہاتھ کیا ہے؟ محروموں کو پکڑنے کے لیے، ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے، نہ یہ کہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہے۔ طاقت اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ مظلوموں کو دبایا جائے، بلکہ طاقت اس لیے دی گئی ہے جن کا حق نہیں مل رہا ہے ان کے سپورٹ میں آ کر ان کو حق تک پہنچایا جائے۔ اگر ایسا عمل انجام دے رہے ہیں تو احسن تقویم کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے تو اگر شے قیمتی ہوگی تو کب قیمتی ہوگی؟ کہا مقصد کے تحت اگر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ کس کے تحت؟ اور اللہ نے کہا ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت خدا۔ یاد ہوگا آفس میں ایک مجلس ہوئی تھی، آپ لوگوں نے سنا تھا کہ ہم لوگ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اگر ہم لوگ کاؤنٹ کریں گے تو 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ نکل کر آتی ہے۔ یہ 3 گھنٹہ عبادت، جبکہ مقصد کیا ہے؟ تو گویا ہم مقصد کے تحت اگر زندگی گزارتے ہیں تو صرف اور صرف 3 گھنٹہ، تو بقیہ جو گھنٹے ہمارے ہیں وہ مقصد کے تحت نہیں ہے، تو پھر ہماری قیمت اتنی قیمت نہیں ہوگی، تو پھر ہم احسن تقویم نہیں رہ جائیں گے۔ میں نے جو مثالیں دی ہیں کہ مقصد کے تحت ہے تو قیمتی ہے، مقصد ختم کر دیا، کتنا ہی اچھا کمپنی والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے اس کے پارٹس کیوں نہ ہو، قیمتی نہیں رہ جاتے ہیں۔ تو اب اگر انسان تو کہا پھر قیمتی کیسے بنیں گے؟ کہا قیمتی یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کے مقصد کے تحت گزارے جائیں۔ تو مقصد کے تحت گزارے جائیں تو کیسے گزارے جائیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے صرف مصلی پر آ جانا،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے صرف روزہ رکھ لینا، کہا عبادت اسے نہیں کہتے ہیں، بلکہ عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زندگی حکم خدا کے مطابق گزاری جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہا جاتا ہے؟ حکم خدا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر اللہ کہتا ہے بزرگوں کا خیال رکھو تو عبادت ہے، بچوں کی تربیت صحیح کرو تو عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھو تو عبادت ہے، مظلوموں کا سہارا بن جاؤ تو عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش میں کوشش کرو تو کیا کر جاؤ، کہا یہ سب عبادت کہلاتے ہیں، سب عبادت ہے۔ اب اگر ہم زندگی کو مقصد کے تحت گزاریں گے تو عبادت کہلائے گی، اور جب مقصد کے تحت ہوتی ہے تو قیمتی بن جاتی ہے۔ لہذا اسلام کو جب ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو کہا 2 حصے نہیں نکلتے ہیں بلکہ 3 حصے نکلتے ہیں۔ پہلا حصہ عقائد ہے، دوسرا حصہ احکام ہے، تیسرا حصہ اخلاقیات اور مینرز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قرآن میں آپ جا کے دیکھیں گے صرف اور صرف احکام اسلامی نہیں ہے، صرف اور صرف عقائد نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کی سب سے زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ جا کے آپ دیکھیے احکام اسلامی جو آیتوں سے نکالے گئے صرف اور صرف 550 آیتیں ہیں جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیتیں جس سے حکم اسلامی کا استخراج کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن میں عقائد کے بارے میں بھی گفتگو ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس دنیا میں 2 خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا اور اس کے بعد دنیا تباہ ہو جاتی۔ کیا ہے؟ یہ عقائد بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ نکالو، یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ احکام اسلامی ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ 2 حصہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تیسرا حصہ کیا ہے؟ کہا دیکھو کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ کہا یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، اس کا تعلق احکام اسلامی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ کہا جب نبی سے گفتگو کرو تو آداب گفتگو کا خیال رکھو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے، نبی کی آواز گم ہو جائے۔ کیا ہے؟ یہ اخلاقیات سے ہے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ پھیلاؤں گا نہیں کیونکہ احسن تقویم کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں ایک باغ ہو، چونکہ ہم سب کا تعلق تقریباً دیہات، شہر یا جہاں سے بھی ہو، پھلوں سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ آج تو کہتے ہیں کہ کھانا چاہیے تاکہ ہیومنٹی پاور کمزور اور کم نہ پڑنے پائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ ہونا چاہیے، بلکہ ڈاکٹروں کے اعتبار سے احادیث میں بھی ہے کہ ایک سیب اگر انسان کھاتا ہے تو ڈاکٹر سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ حقائق ہے، جا کے آپ دیکھیے۔ بلکہ میں نے جس سورے کو پڑھا ہے سورہ 3، اس 3 یعنی انجیر کو کھانے کے کیا فائدے ہیں جا کے دیکھیے گا۔ صحیح ہے؟ تو اگر انسان ان حقائق کی جانب توجہ کرے گا تو کہا اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے احسن تقویم۔ قیمتی کب ہوگا؟ میں نے کہا مقصد کے تحت گزارے گا زندگی تو قیمتی ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک باغ ہو، بہت بڑا باغ ہو، لیکن اس میں پھل نہ آتے ہوں، اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ یا وہ باغ ہے کہ جس میں درخت تو بڑے مضبوط ہے لیکن پھل نہیں ہے، تو اسے کھٹک خریدے گا؟ کیوں نہیں خریدتا ہے؟ کہا جس میں پھل ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، جس میں پھل نہیں ہوتا ہے وہ قیمتی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بچپنے سے پڑھا ہے اصول دین یعنی یہ، فروع دین یعنی یہ، یعنی دین اسلام کو بعنوان درخت ہم نے دیکھا، جڑیں تو پڑھی ہیں، شاخیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی ہمیں پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اور وہ درخت قیمتی نہیں ہوتا ہے جس میں پھل نہیں ہوا کرتے ہیں، قیمتی وہ کہلاتا ہے جس میں پھل ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بچپنے سے پڑھا، لیکن چونکہ دین اسلام کو جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کہا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ عقائد ہیں، احکام ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات ہے۔ اصول دین کا تعلق عقائد سے ہے، فروع دین کا تعلق شاخوں سے ہے۔ اور کہا پھل کیا ہے؟ کہا پھل یہی اخلاقیات ہیں۔ اگر عقائد اچھے ہوں گے، احکام پر عمل کر رہا ہوگا تو اخلاقیات کی زندگی گزارے گا، پھر اس کے پاس شجاعت ہوگی، بزدلی نہیں ہوگی، اس کے پاس انفاق ہوگا، کنجوسی نہیں ہوگی، اس کے پاس پاک دامنی ہوگی، نہ کہ گناہ پایا جائے گا۔ کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ
پھل ہے جو اس درخت کو قیمتی بناتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھنے میں نظر آتا ہے درخت بڑا مضبوط ہے لیکن پھل نظر نہیں آتا ہے۔ جو باغبان ہوتا ہے نا، اگر درخت پھل نہ دے تو ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ان درختوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم نے کھاد اچھی دی تھی، جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں اچھی ہیں، لیکن پھر بھی پھل نہیں آ رہے ہیں۔ کہا جب تک پھل نہیں آتا ہے قرار نہیں آتا ہے، پھل آئے گا تو درخت قیمتی ہو جائے گا۔ میں نے پیغام دیا، بات کو ختم کیا۔ امام حسین کے مقصد قیام بہت سے مقاصد تھے، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ درخت دین تو ہے لیکن پھل نہیں ہے۔ کہا نمازیں ادھر بھی چل رہی ہیں، نمازیں ادھر بھی چل رہی ہیں، خدا ادھر بھی ہے، خدا ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے۔ تو پھر کہا درخت دین تو پایا جاتا ہے لیکن پھل نہیں پایا جا رہا ہے۔ جب تک پھل نہیں آئے گا درخت قیمتی نہیں بنتا ہے۔ لہذا جب حسین چلے ہیں تو 72 ایسے لے کر آئے، اتنے قیمتی ہو گئے جیسے اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے حسین اپنے اصحاب پر ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات محمد والے محمد۔ یہ ناز کر رہے ہیں حسین جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب احسن تقویم کے منزل میں آ جاتا ہے تو خدا بھی ناز کرتا ہے، خدا والا بھی ناز کرتا ہے۔ لہذا اصحاب حسینی اتنے قیمتی بنے تھے۔ بس بات کو میں نے تمام کیا، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یاد رکھیے انسان کا مقصد خلقت ہے بندگی، اور انسان اپنے لیے جب خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے نسل کے لیے، اولاد کے لیے، تو اس کا مقصد زندگی کیا ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور کہتا چلوں تاکہ بات تمام ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم خدا سے اولاد مانگتے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے مانگتے ہیں، لیکن آل محمد جب مانگتے ہیں تو دین کے لیے مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری نسل آگے بڑھے۔ جب علی نماز شب میں بیٹھ کر عباس مانگتے ہیں تو دین کی حفاظت ہو جائے۔ مقصد یہ ہوا کرتا ہے۔ کہا ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہماری قبر پر کوئی چراغا کرنے والا ہو، ہمارے بعد ہم پر رونے والا ہو، ہمارے بعد اگر لوگ ہمیں چھوڑ دیں تو ہماری اولاد ہمیں غسل و کفن دینے والی ہو۔ جس مرحوم کے لیے ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لوگ، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں اور سب سے قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ ذکر حسین سے زیادہ قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں۔ اور چونکہ حکومت اسلامی اور حکم اسلامی یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے کو بڑے شان سے اٹھایا جائے، اسے غسل و کفن دیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کربلا میں ایک جوان ہے، چونکہ ہر جوان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین، ہم اپنے بزرگوں کو بڑے احترام کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا دے۔ روایت میں ملتا ہے جب کاروان حسینی کو لے کر جا رہے تھے، مقتل کی طرف سے لے کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ کیا دیکھا، جناب زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی۔ ارے نگاہ پڑی تو عجیب منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا سید سجاد کے بدن سے روح نکل جائے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا۔ سید سجاد متوجہ ہوئے، کہا پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سید سجاد میں تو گھبرا گئی تھی، کہیں تم بھی ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جانے والے ہو۔ تمہاری توجہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا۔ سید سجاد نے بڑی مظلومیت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑا ہو، اے پھوپھی اماں جوان بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے ان افراد کو جو اہمیت رکھتے ہیں انہیں منزل تک پہنچا دے۔ ایک عام سے انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ حسین کا لاشاب غور و کفن پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا ہے لیکن اتنا مظلوم ہے کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ دفن کرے تو کیسے؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توکے خاردار۔ پھوپھی اماں زندہ رہوں تو کیسے؟
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش ادا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ ہمارے قوم کے بچوں کی تعلیمی راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کر دے۔ بار الہ ہمیں زندگی دینا تو در آل محمد کا غلام بنائے رکھنا، ہمیں اس دنیا سے اگر اٹھانا تو محبت آل محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس فرش ادا کا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شبیر ابن مولا بخش، مرحومہ فرحت النساء بنت محمد سمیع کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد اللهم تقبل منا هذه التلاوة والثواب الافواج شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، سر نیزوں پہ رکھنے کی ادا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، جھولے سے لپٹی ہے دعا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، کیا کیا در زہرا سے قضا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، قاسم کا بدن آنو محمد کا لڑک پن، قاسم کا بدن آنو محمد کا لڑک پن، 6 ماہ کے بچے کا گلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے،
شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، حد ہو گئی بہنوں سے رضا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر کا سجدہ کے اذان علی اکبر، شبیر کا سجدہ کے اذان علی اکبر، ہم لوگوں سے کیا خاک شفا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، سر نیزوں پہ روشن ہیں شرر دیکھ لے دنیا، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا، اس در پہ اجل لا کے بقا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم لعنا والظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر